حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس آ کر پوچھتے ہیں امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں بتا دیجئے، یہ حادثات کیوں آتے ہیں بتا دیجئے۔ حضرت اما عائشہ نے کیا فرمایا، اگر میں بتاؤں گی تو تم زندگی بھر بھی افسوس کرو گے اور مر کے جب اٹھو گے تب بھی غم کرو گے۔ کہنے لگے امی جان بتا دیجئے کس سے زلزلے حادثات پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین بات فرمائی، اور میرے مطالعے میں بھی آج ہی پہلی بار آئی۔ امی جان نے فرمایا کہ سنو، جب کوئی عورت اپنے مرد کے علاوہ کسی غیر مرد کے لیے اپنے کپڑے اتارتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان میں عزت کا جو پردہ تھا، حیا کا جو پردہ تھا، اس نے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ اب اللہ بھی اسے ذلیل کرنے کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کی ہلاکت کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ جب قوم زنا میں مبتلا ہو، وشرب الخمر، اور شراب کی عادت زیادہ ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ آر اللہ فی سمائہ، اللہ آسمان پر رہتے ہوئے اسے غیرت آ جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں زمین سے تزلزلی بہم، ان سب کو زلزلوں میں مبتلا کر دو، ان حادثات میں مبتلا کر دو۔ یہ پریشانیاں گناہ اور معصیت کی وجہ سے آتے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن کے 2 سال گزر گئے، وائرس کے 2 سال گزر گئے، لوگوں کی تجارتیں ٹھپ پڑ گئی، لوگ سولی لے کے مر گئے، پھانسی لے کے مر گئے، کسان مر گیا، لوگ ایک دوسرے کے کڈس پر، احسان پر، ان کے صدقے خیرات پر پلنے کے محتاج ہو گئے، گھروں پہ جا کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے، عزت والے قرضوں پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ساری پریشانیاں، اپنوں کو جنازہ دینے کی توفیق نہ ملی، کندھا دینا نصیب نہیں، غسل دینا نصیب نہیں، جنازہ پڑھنا نصیب نہیں، دفن کے بعد دعا کرنا نصیب نہیں، یہ سب حالات مسلمان نے دیکھا۔ باپ کا جنازہ دے نہیں سکا کندھا، بیٹا رہتے ہوئے بھی بھائی کو اٹھا نہیں سکا، بھائی ہوتے ہوئے بھی، یہ سارے منظر مسلمان دیکھنے کے بعد بھی اللہ گواہ ہے، کیا ان حالات کے بعد مسلمان ایک گناہ سے توبہ کیا؟ ایک سانچک کی رسم سے، پاؤمیز کی رسم سے، جماگی کی رسم سے، جلوے کی رسم سے، منہ بھرائی کی رسم سے، گود بھرائی کی رسم سے، منہ دکھائی کی رسم سے، کون سی رسم سے مسلمان توبہ کیا ہے؟ کون سے گناہ سے توبہ کیا ہے؟ گناہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ گناہ کی سب سے پہلی پکڑ یہ ہے کہ تمہیں دوسرا گناہ مل جاتا ہے۔ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ تمہیں دوسرا گناہ مل جاتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ آدمی کیچڑ والے راستے میں چلتے ہوئے کپڑے بچا کے چلتا ہے، کوئی دھبا نہ لگ جائے، لیکن جب گر گیا کیچڑ میں اور کپڑے خراب ہو گئے تو اب بنداس چلتا ہے، ارے اب تو خراب ہو ہی گئے، چلو ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایسے جب گناہ ایک زندگی میں شروع ہو گیا تو اب پھر وہ گناہ دوسرے گناہ کو، وہ تیسرے گناہ کو، ارے اب تو گناہ ہی گناہ ہے، اب کیا بچنا ہے، کیا شرم حیا ہے، آدمی حیوان بن کے جیتا ہے۔ اس وقت نیکیاں کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش، اس کے لیے توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، ذکر کی کثرت، نیک لوگوں کی مجلس میں حاضری، تنہائی میں موبائل کا استعمال نہیں کرنا، بہت سے اسباب جن میں سے ہم بآسانی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے عادی ہیں، اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہے، نشے کی حالت میں اللہ کے نام کا کاغذ اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ نشے کے عالم میں اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے ولی سے کہلا بھیجا کہ بشر حافی سے کہہ دو تم نے ہمارے نام کی عظمت کی ہے، ہم تمہاری عزت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھا دیں گے۔ اس کے بعد جب توبہ کی بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے، ایسی توبہ اور ایسے اللہ کے ولی بنے، انتقال کے بعد جب ان کی نماز جنازہ پڑھ کر لوگ جنازہ لے کر مسجد سے قبرستان جانے لگے تو جنازے کی نماز فجر میں ہوئی، قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء بج گئی، قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء ہو گئی۔ لوگوں کی اتنی بھیڑ جنازے میں، ایک ایک چونٹی کے برابر قدم رکھتے رکھتے قبرستان پہنچے کہ ایسے ولی کے جنازے میں ہم بھی شریک ہوں، جس کی موت پر اس کے گھر کے جنات کے بھی رونے کی آواز آنے لگی۔ توبہ سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ معافی مانگنے کا اہتمام، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو صلاۃ التوبہ، اور مصلی پہ بیٹھ کے 5 منٹ، اللہ صبح سے بہت گناہ ہو گئے، بڑا نافرمان ہوں، بچنا چاہتا ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟
تیرے ہی در پہ آنے کا تو نے حکم دیا ہے، اگر تیرا دروازہ صرف نیک لوگوں کے لیے کھلا ہے تو گنہگار کہاں جائیں گے؟ اگر تیرا دروازہ نیک لوگوں کے لیے کھلا ہے تو گنہگار کہاں جائیں گے؟ یہ دعا اللہ سے مانگ کے روزانہ پابندی سے سو لو، ایک ایک دن کے بعد گناہوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے قریب بڑھنا شروع ہو جاؤ گے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔